السلام علیکم عزیزو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قلم، اونٹ کا جانور جسے کیمل انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ دیہاتوں میں ریگستان کا شاندار جانور ہے۔ ریتلے علاقے میں جو ریگستانی علاقوں میں لوگ اسے ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ تو اسی طرح آگے گائے کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس سے نہیں ملتی، وہ ان کو کیسے بنایا، پھر بکرے کو کیسے بنایا، پھر دمبے کو کیسے بنایا، پھر مرغی کو کیسے بنایا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہا ہے، جگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم، اس نالج کی طرف یعنی متوجہ کر رہا ہے کہ آپ نے کیا غور نہیں کیا، کیا آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، آپ کیا تم جانتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، تمہارے اندر شعور نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے کہ اس تخلیق کی ڈیزائننگ کو آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے بیٹا، تخلیق کا دماغ میں آ جانا، تخلیق کا کنسپٹ کلیئر ہو جانا کہ یہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہے اصل روحانیت، یہ ہے اصل فیلڈ، یہ ہے راستہ روحی ترقی۔ اور آگے اس کی زبانیں ہیں، یعنی اونٹ تو اونٹ رہے گا نا، وہی رہے گا۔ اس کی زبان میں کوئی سیکھتا ہے تو زبان میں اس کا نام چینج ہو جائے گا، کیمل ہو جائے گا، چین میں اور کوئی نام ہو جائے گا، پشتوں میں کوئی اور نام ہو جائے گا۔ تو ایبل یعنی عربی میں اور کوئی نام ہو جائے گا۔ نام چینج ہو جانا زبان کا وہ معنی نہیں رکھتا، اس کا کنسپٹ روحی طور پر اس کا جو ہے نا امیج دماغ میں، اس کا یعنی علم کلیئر ہونا یہ ضروری ہے ساری تخلیق کا۔ تو یہ ہے حلال جانور۔ مولا علی علیہ السلام کا مصلی نمازوں میں قائمہ نماز جو ہے، تو اس لیے یہ قائمہ نماز جو ہے یہ جڑتی ایسے ہے کہ مقام اہل بیت بلند ہیں، مصلی کے اوپر جو مالک ہیں وہ اہل بیت ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے یہ تخلیقی مصلی جات ہیں جو قیامت تک قائم و دائم ہیں۔ یعنی مسجد محمد کے اندر قیام جو ہے نماز کا، قائمہ نماز جو ہے 700 مرتبہ جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قائم کرو، اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں۔ قائمہ نماز جو ہے اس کا قیام جو ہے مولا علی کا، اس کا مصلی یہ اونٹ ہے۔ اس کے آگے رکوع آتا ہے، رکوع کا جو مصلی ہے اس کا گائے ہے، بی بی فاطمہ کا، اور آگے جو امام حسن علیہ السلام کا جو مقام آتا ہے سجدے کا، پہلا سجدہ اس کا مصلی ہے بکرے کا، آگے امام حسین علیہ السلام کا جو مصلی ہے وہ دمبے کا ہے، اور امام ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا مصلی مرغی کا ہے، تشہد کا۔ اس کے بعد انسان اپنے انڈے میں دنیا میں اسلام پھیر کے آ جاتا ہے۔ یہ آسمانی سیر ہے حقیقت میں۔ تو یہ ہے قائمہ نماز جو 700 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اہل بیت کا جو شعور اور ان کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، مومن کو دیکھ کر انسان اہل بیت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ تو کائنات میں ان کے مصلی جات جو ہیں، ان کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر ہر لمحہ اہل بیت کی یاد دل سے نہیں نکلنی چاہیے۔ جی اہل بیت کے سب سے پہلا جو قیام کا ہے مقام نماز میں وہ ہے اونٹ جو مصلی ہے، اس کی شیپ دیکھیں آپ قیام کی حالت میں، گردن اوپر کی جانب، کوہان ہے۔ یہ نظام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے لکھت کی ہے، جو اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جب تک آدمی شعور نہیں رکھتا اس کا تو اس سے ناآشنا رہتا ہے۔ تخلیق جتنی ہے اس کی زبانیں سیکھنے کا جو ہے نا کنسپٹ وہ علم نہیں ہے۔
تخلیق کا روحانی امیج سمجھنا، تخلیق کی حقیقت کو سمجھنا، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اس کی ڈیزائننگ ایسی کیوں ہے، یہ ہماری فطرت، ہماری زندگی کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ ہے تخلیق کی. ہمارے کام بھی یہ کرتا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے بھی یہ فل سپورٹ کرتی ہے تخلیق. اسی تخلیق کے اندر ہمارے کام بھی ہیں. تو یہ ہے جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو اس کی تعلیم جاری ہے، اس کے کام ہوتے ہیں، اس کے کام بھی ہوتے ہیں اور اس کا روحانی سفر بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر. تو یہ آسمانوں میں جو ہے نا جنت کی جانب چلے جانا، آسمانوں کا 7 آسمان جو ہیں 7 طبقات جنت کے ہیں اور 7 جہنم کے. نیچے کی طرف جو ہے نا وہ بندر کا نظام ہے. بندر کے بھی 7 طبقات ہیں. بڑے بڑے جو آسمان ہیں یہ چھوٹے لیول پہ وہی جو ہے نا قلم اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کو چھوٹے لیول پہ بنا کے دکھائی ہے. جو آسمانوں میں ہے یہ آلریڈی بڑا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ دیکھیں کتنی وجاہت ہے اس تخلیق کے اندر. تو اگلی بات شیئر کر دوں، جتنے حلال جانور ہیں یہ آپ کے لیے نئی بات ہے. جتنے حلال جانور ہیں یہ دیکھیں، جتنے حلال جانور ہیں وہ مینگنیاں کرتے ہیں، مینگنیاں کرتے ہیں. یہ بس اونٹ بھی گول گول مینگنیاں کرے گا اور گائے بھی اس کا گول گول علیحدہ علیحدہ چھلے نما ہوگی وہ اس کی فضلہ، اور بکرا بھی مینگنیاں کرے گا اور دمبا بھی، بھیڑ یعنی دمبا بھی مینگنیاں ہی کرتا ہے. تو جو حرام جانور ہیں وہ مینگنیاں نہیں کرتے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا روحانی قلم جو انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نظام جو ہے یہ اونٹ کا. یہ کتنا خوبصورت منظر ہے. تو جب ہم تخلیق میں دیکھتے ہیں، جو ہی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں دنیا کے ہر کونے میں یہ تخلیق نظر آتی ہے. کہیں اونٹ نظر آ جائے گا، کہیں گائے نظر آ جائے گی، کہیں بکرا نظر آ جائے گا، کہیں دمبا نظر آ جائے گا. تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت، انسان کی زندگی کے ساتھ، انسان کی یعنی زندگی گزارنے کے ساتھ اس کی تخلیق کی اٹیچمنٹ کیوں ہے؟ تاکہ یہ اس کے دل سے اہل بیت گھر کر جائیں، اس کے دل سے اہل بیت نہ نکلیں، اس کے دل سے اہل بیت کی محبت رچ بس جائے، اس کے دل میں رچ بس جائے، راسخون فی العلم ہو جائے. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن انسان اس تخلیق پر غور ہی نہیں کرتا. اگر غور کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے پہلو نکالتا ہے. نماز کے حوالے سے، علم حقیقت، جنت کے سرداروں کے حوالے سے اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں کبھی آیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قلم لکھی ہے اس میں کیا حقیقتیں ہیں. ان کی شکلیں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا، ابھی نہیں کر رہا میں، کہ ان کی شکلیں ایسے کیوں بنائے جانور کی، ایسے سامنے آپ کے ہے، اس کے ایسی شیپ ہونے کی وجہ کیا ہے آخر، اور گائے کی اس سے مختلف جو شکل ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور بکرے کی مختلف شکل ہے اس کی کیا وجہ ہے. یہ آلریڈی ایک نظام جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسے ہو جاؤ، نماز قائم ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ہر جانور کو ایسے ہونا پڑا، ایسے بننا پڑا. اہل بیت کو قیام، رکوع، سجدے اور تشہد میں اپنے جسم کو ڈھالنا پڑا تاکہ اللہ کی الوہیت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی عرش کی جانب متوجہ ہونے کا نام جو ڈیزائننگ ہے آسمانوں میں وہ ہے نماز، قائمہ نماز. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کے مصلی جات خود بخود ایسے ترتیب دے گئے. اور جو اہل بیت میں داخل نہ ہو سکا نظام، اس کو یعنی نفرت جس نے کی، جس نے تکبر کیا، وہ نظام تخلیقی نظام ہے، وہ جب وہ دیکھا وہ کیسے وہ ترتیب، وہ خود بخود جو ترتیب میں آیا تخلیق میں آسمانوں میں، وہ بندر اور اس کے مسلح. بندر بھی 7 قسم کے ہیں، یعنی وہ بڑے کالے بندر، پھر چھوٹے بندر، پھر اس سے چھوٹے بندر، ایسے بندر بھی یعنی وہ سارے بندر ہی شمار ہوں گے نا. ان کے مسلح جات ہیں جیسے ہاتھی، گینڈا، سور، کتا اور گدھ یعنی چیل وغیرہ حرام پرندے. یعنی یہ بندر کا نظام ہے،
یہ نفرت والا ہے، اہل بیت سے مخالفین کی طرف جو نظام ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو دو نظام بن گئے۔ تو یہ تخلیق کے اندر ہم ہر کونے میں، دنیا کے ہر کونے میں یہ دو نظام دیکھتے ہیں، تو ہمیں یعنی انسان کے دل میں ایٹ اے ٹائم اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے مخالفین کی نفرت دل میں جاری رہنی چاہیے۔ تو یہ جو کتابی حوالہ جات ہیں، ہم اس سے اہل بیت کا مقام ڈھونڈتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں بھائی، تخلیق میں لکھا ہے، فرض کیا کسی کتاب میں بھی اہل بیت کا نظام کوئی حوالہ نہ لکھا ہو، تو تخلیق میں اہل بیت کی جو معرفت ہے، تخلیق میں اہل بیت کی شان جو ہے، حق ہونا اہل بیت کا، وہ واضح ہے تخلیق کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قلم کا نظام علم کا چلایا وہ تخلیق کا ہے، مولوی نے تحریر کا چلایا ہے۔ بہرحال تحریر میں بھی اہل بیت ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، اور اس کے حوالے سے حسن العیاری صاحب جو ہے نا ٹاپ آف کمال جو ہے نا اسکالر ہیں اس دور کے، حسن العیاری صاحب یوٹیوب پر یعنی اہل بیت کے ہر مسلک کی کتابوں سے، انہی کی کتابوں سے حوالہ جات، اہل بیت کا حق ہونا، اہل بیت کا ٹاپ آف دی لسٹ ہونا، اللہ کے قرب میں ہونا، اور ان کا شان سب سے بلند ہونا نبی محمد رسول اللہ کے بعد، یہ کتابی طور پر بھی ثابت ہیں۔ کتابی طور پر بھی یہ اہل بیت کا حوالہ ہر مسلک میں جو مولویوں نے چھپایا، ہم سے چھپا رکھا تھا، وہ اب یوٹیوب کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا علامہ حسن العیاری صاحب کے کلپس۔ تو آپ کو بہت سارا علم کتابی بھی واضح ہو جائے گا، اور تخلیقی تو کمال ہے نا۔ تو اجازت دیجیے دوستو، اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کو جتنی زندگی ہے جوڑے رکھیے۔ اللہ حافظ۔